ٹھیک ہے ڈاکٹر خرم اقبال صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسے بات ہو رہی ہے کہ ایران نے نیول بلاکیڈ کے بعد لیوریج کھو دیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایران آپریشن ایپک فیوری کو تو سروائیو کر گیا مگر آپریشن اکنامک فیوری کو سروائیو نہیں کر پائے گا؟ اور اسی کے ساتھ یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا اسی وجہ سے اب کی بار جو صدر ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کیا تو اس میں انہوں نے تاریخ کا تعین نہیں کیا، کیونکہ اب وہ ملیٹریلی آفینسو نہیں ہونا چاہتے بلکہ وہ آپریشن اکنامک فیوری کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، نیول بلاکیڈ میں اور اکنامک سینکشنز میں خاصا فرق ہوتا ہے۔ جب تاریخ میں نیول بلاکیڈز لگائے گئے جرمنی کے خلاف، جاپان کے خلاف، عراق کے خلاف، تب وہاں پہ بڑی انسانی بحرانوں نے جنم لیا۔ آپ سینکشنز کو تو نیویگیٹ کر سکتے ہیں لیکن نیول بلاکیڈ کو نیویگیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سینکشنز کو نیویگیٹ ایران نے کیسے کیا کہ اگر فرض کیا مغربی سینکشنز ہیں تو ایک انہیں کوشن اکنامک پاکستان کی سائڈ سے کھلا ہوا تھا، ہم نے انفارمل ٹریڈ ان کے ساتھ جاری رکھی۔ اسی طرح سے قطر سے انہیں خاصی اکنامک آکسیجن مل جاتی تھی کہ جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کے حوالے سے قطر نے ہمیشہ اپنے بارڈرز کھلے رکھے۔ اسی طرح سے یو اے ای ہے، وہاں پر 5 لاکھ سے زیادہ ایرانینز کام کر رہے تھے جو کہ کثیر زر مبادلہ وہاں پر بھیجا کرتے تھے۔ تو ایران نے اپنے پڑوسیوں اور دوستوں کی مدد سے سینکشنز کا مقابلہ کر لیا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہی دوست، خاص طور پہ جو خلیجی ممالک میں ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ایران نے انہیں کھو دیا ہے۔ قطر ہو، یو اے ای ہو یا سعودی عرب ہو، ان کے حوالے سے پاکستان پچھلے چند ہفتوں میں ایران کو یہی ایڈوائز کرتا رہا کہ آپ ریجنلائزیشن آف کانفلکٹ کی طرف مت جائیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ حالات برے ہوتے ہیں تو آپ کے ہمسائے بھی اگر آپ کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو آپ کا سروائیول سٹیک پہ آ جائے گا۔ تو اب صورتحال وہی ہے کہ پاکستان تو پھر بھی بین الاقوامی پریشر ہم نے ماضی میں بھی برداشت کیے ہیں، لوگ ہمیں ڈبل گیمز کا ماسٹرز کہتے رہے، ہم نے کی کہ ہمارے پڑوسی کا سروائیول کم از کم ایک سٹیک پہ نہ جائے۔ پاکستان وہ پریشر برداشت کر لے گا، لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان پہ میزائل حملے نہیں ہوئے ہیں پچھلے 6 ہفتوں میں، یو اے ای پر حملے ہوئے ہیں، قطر پہ ہوئے ہیں، سعودی عرب پہ ہوئے ہیں، کویت پہ ہوئے ہیں، تو سینکشنز آر کوائٹ ڈفرینٹ۔ اب ایسی صورتحال میں میرا خیال ہے کہ جو واحد راستہ رہ گیا ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہے، اور مذاکرات میں ایک مڈل وے نکالنا پڑے گا۔ وہ مڈل وے کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ایرانی مطالبات کو سمجھنا پڑے گا۔ ایران نے جب اسٹریٹ آف ہرمز کی ناکہ بندی کی تھی تو انہوں نے پریٹیکسٹ یہ رکھا تھا کہ اس جنگ میں اسرائیل اور امریکہ نے ہمارا مالی نقصان بہت زیادہ کیا ہے۔ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ڈی کیپیٹیٹ ہوئی وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، ہماری عسکری تنصیبات جو تباہ ہوئیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ریپریشنز دی جائیں۔ اب ہوتا یہ کہ کبھی بھی کوئی سپر پاور کسی ایک مڈل پاور کو ریپریشنز پے نہیں کرتی ہے، تو ایران نے تجویز یہ کی کہ آپ ہمیں جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہاں پر ٹول ٹیکس لینے دیجیے، اس سے جو پیسہ ہم جنریٹ کریں گے وہ ہم ایران کی جو ریسٹوریشن ہے، ریکنسٹرکشن ہے، اس پہ لگائیں گے۔